امریکہ ہر بار دو طرفہ بات کرتا ہے، گھما پھرا کے بات کرتا ہے تاکہ دوسری جو پارٹی ہے وہ شاید مسلیڈ ہو جائے، لیکن جس چیز کا ڈر تھا مڈل ایسٹ میں وہی ہوا۔ ایران بار بار یہ بولتا آ رہا تھا کہ اگر امریکہ اس وار میں اگر شامل ہوا تو پورے مڈل ایسٹ کو اور امریکہ کو اس چیز کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جی ہاں، جب ہم اور آپ گہری نیند میں تھے اور جب صبح اٹھے تو پتہ لگا کہ امریکہ نے اپنے B-2 بامبر سے ایران کی 3 نیوکلر سائٹس پر اٹیک کر دیا ہے۔ فردو، اصفہان اور نتانز جو نیوکلر سائٹس ہیں ایران کی، وہاں پر امریکہ نے اسٹرائک کر دی ہے۔ اس کے بعد میں خبر آئی کہ نیتنیاہو نے ٹرمپ کو بدھائیاں دی کہ آپ نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ پوری رپورٹ آپ سنیے کیا ہے۔ نیتنیاہو congratulates Trump, says US unsurprised after bold attack on Iran that will change history۔ مطلب نیتنیاہو یہاں پر بول رہے ہیں کہ امریکہ کے ایران پر اٹیک کرنے سے پوری ہسٹری ہی بدل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے بالکل جو نیوکلر پاور وہ بننے والا تھا، یہ ویپنز حاصل کرنے والا تھا، شاید اب وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس کے علاوہ اور دوسری طرف سے خبر آ رہی ہے کہ جب یہ اٹیک ہو رہا تھا رات کے ٹائم، جب ہم سب لوگ گہری نیند میں تھے، اس ٹائم جو وائٹ ہاؤس کے جو سچویشن روم ہوتی ہے جہاں پر کسی وار کو اگر انجام دیا جاتا ہے تو اس کے بعد میں امریکہ کے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور جو اسپیشل انوائے ہوتے ہیں اس ایریے کے، وہاں پر وہ سب بیٹھ کر اس سچویشن کو دیکھتے ہیں۔ اور ٹرمپ اس ٹائم اس سچویشن کو دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے جو نتانز فیسلٹی ہیں، فردو فیسلٹی ہیں اور اصفہان فیسلٹی ہے، نیوکلر فیسلٹی، وہاں پر امریکہ کی طرف سے ایئر اسٹرائک ہوئی۔ لیکن اس کے بعد میں امریکہ کی طرف سے بیان آیا کہ جو اس نے ایئر اسٹرائک کی ہے، اس ایئر اسٹرائک میں جو ان فیسلٹیز کی جو ٹنل تھی صرف وہ ڈیمیج کی گئی ہیں۔ تو لہٰذا جو اٹامک ریسرچ ایک ڈپارٹمنٹ ہے UNO کا، اس کی طرف سے رپورٹ آئی کہ کسی بھی طرح کی ریڈیشن کی خبر نہیں کہیں سے نہیں ملی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی آئی ہے کہ نو چینجز ان ریڈیشن لیولز ہیو بین ڈیٹیکٹڈ in Saudi Arabia or other Gulf countries according to Saudi Radiation Monitoring Commission۔ سعودی ریڈیشن مانیٹرنگ کمیشن کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ پورے سعودی کے اندر یا گلف کی کوئی سی اور کنٹری کے اندر ریڈیشن کی خبر نہیں ملی ہے، تو کسی کو ابھی یہاں پر مطلب ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ US military sources reveal that the underground nuclear complex at Isfahan turned out to be deeper and stronger than expected and may not have been fully destroyed by فاکس نیوز۔ مطلب فاکس نیوز کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو اصفہان نیوکلر فیسلٹی ہے وہ اور ڈیپر ہے، ڈیپر ٹو ڈیپر، اس کو مطلب بھیت پانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا امریکہ نے سوچا تھا۔ اگر وہاں پر اگر اس فیسلٹی کو اگر بالکل ختم کرنا ہے، یہ جو بھی ایران کی جو 3 نیوکلر فیسلٹیز ہیں ان کو اگر ڈسٹروائے کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کو اس طریقے سے نیوکلر جو ویپنس ہیں اس کو یوز کرنا ہوگا کہ تاکہ جو اور دوسری جگہیں ہیں اور سویلینس ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ Despite fact that the Fordo is Iranian deepest underground nuclear site, its loss would not significantly impact the nuclear program beyond simply slowing down the pace of enrichment۔ مطلب جب فردو پر اٹیک کیا ہے تو اس کے بعد میں امریکہ نے شاید کچھ اس کو وارننگ دینے کی کوشش کی ہے ایران کو کہ ہم نے آپ کے نیوکلر سائٹس پر اٹیک کیے ہیں، اگر اس کے بعد میں آپ نے اپنا انریچمنٹ پروگرام ہے وہ اگر انہینس کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت زیادہ یہاں پر خطرناک ہونے والا ہے۔ لہٰذا خبر یہ بھی آئی کہ ایران نے اس کو اندیشہ تھا کہ جو نیوکلر سائٹس ہیں وہاں پر اٹیک ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی، لہٰذا اس نے اپنی جو اور دوسری جو فیسلٹیز ہیں جس کے بارے میں ابھی کسی کو بھی خبر نہیں ہے، جو ایرانین آفیشلز ہیں ان کو بھی اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ وہ ایران کے اندر کہاں پر یہ نیوکلر سائٹس سچویٹڈ ہیں، لہٰذا جو اس کا نیوکلر جو اسٹاک پائلز تھی، یہ بھی مطلب جو ذخیرہ وہاں پر رکھا ہوا تھا ایٹامک بم بنانے کا، وہ اس نے دوسری جگہ ریپلیس کر دیا ہے، یعنی ایران نے۔ دوسری طرف خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر ایران کی کوئی سی بھی فیسلٹیز کو اگر بالکل تباہ برباد کر دیا جاتا ہے تو ایران کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ 6 سے 1 سال کے اندر اندر دوبارہ سے
جو اسٹاک پائلس ہیں یورینیم وغیرہ اور جو بھی مطلب یہ ہے کہ اکوپمنٹ فیسلٹیز وغیرہ ہیں دوبارہ سے وہ ریبلڈ کرنے میں کیپیبل ہے. 6 سے 1 سال کے اندر اندر اس کو ٹائم لگے گا اور دوبارہ سے اس چیز کو بنا لے گا. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ایران اس ریجن کے اندر اپنی پکڑ کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے اسرائیل سے برابر ٹکر لینے کے لیے وہ ان نیوکلر پروگرامز پر کام کر رہا ہے. دوسری طرف خبر یہ بھی آئی تھی جب یہ اٹیک ہوا ہے تو اٹیک سے پہلے عباس اراغچی کی جو میٹنگ تھی EU کی جو آفیشلز ہیں جنیوا کے اندر وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کنونس کرا کہ ان کا ایران کا کوئی بھی مطلب اس طرح کا پروگرام نہیں ہے کہ وہ نیوکلر پروگرام اٹامک بم پر کام کرے. صرف ان کا جو پروگرام ہے نیوکلر انرجیز کے اوپر ہے تاکہ جو لوگوں کی ایرانی لوگوں کی اسینشیلس ہے اس کو وہ فلفل کر سکیں. صرف اس چیز کے بارے میں ایران اس چیز پر کام کر رہا ہے. دوسری طرف خبر یہ بھی آئی کہ جب امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا اس کے بعد میں ایران نے پوری طریقے سے وارننگ دے دی اور اپنی 18ویں ویو میں برابر ابھی تک ایسے ایسی فوٹوز اور ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں اسرائیل کے حافیہ کی طرف سے تل اویو کی طرف سے شیر بابا اور جو مختلف جگہیں ہیں جو ٹاپ پلیسز ہیں اسرائیل کے وہاں سے خبر آئی کہ اس میں بہت زیادہ اسرائیل کو جانی اور مال کا یہاں پر نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ اسرائیل کے کوئی سی بھی جو نیوز ہے نیوز 14 یا 12 جو بھی سرکاری نیوز چینل ہیں صرف وہی جو سرکاری خبریں ہیں صرف وہی دکھا رہے ہیں. اور جو یہ جگہیں ہیں جہاں پر ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے ایران کی طرف سے بالکل وہاں پر پروہیبٹڈ کر دیا گیا ہے. جو فورن نیشنلسٹ جو جرنلسٹ ہیں بالکل ان کا بینڈ لگا دیا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بھی رپورٹنگ نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کر سکتے. اس کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیل یہاں پر نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی مطلب جو اس کی کمزوری ہے پورا ورلڈ دیکھے اس کی جو کمزوری ہے مڈل ایسٹ دیکھے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ برابر جو مڈل ایسٹ کی جو اور کنٹریز ہیں سعودی عرب بحرین کویت قطر UAE ان کی بہت زیادہ یہاں پر مذمت ہو رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اسلامک جتنے بھی مسلم ممالک ملک اب کو ان سب کو یونائٹ ہونا پڑے گا ان کو سب ایک ہونا پڑے گا اگر اسرائیل سے اگر ٹکر لینی ہے تو کیونکہ اسرائیل آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر ایک اکیلا ایک واحد ایسا ملک ہے جس کے پاس میں اٹامک پاور ہے. پوری طریقے سے وہ ریویل نہیں کرتا ہے کیونکہ جو NPT جو ایک ٹریٹی ہوئی ہے اس میں بھی وہ شامل نہیں ہے. جس طریقے سے پاکستان نارتھ کوریا انڈیا اور اسرائیل اس ٹریٹی میں شامل نہیں ہے. مطلب اس ٹریٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے NPT ٹریٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو پوری آزادی ہے کہ وہ اور دوسرے دیشوں کو ایسے نیوکلر ویپنس میں مدد کر سکتے ہیں. ان سے کوئی بھی جو نیوکلر سیکرٹس جو نالج ہوتی ہے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. NPT کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر جو اس ٹریٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں کوئی بھی ملک جس کے پاس میں اٹامک پاور ہو یا اٹامک انرجی جس کے پاس میں اس کی نالج ہو تو وہ دوسری کنٹریز کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا ہے. اگر اس کو کسی طرح کی اگر مطلب کوئی شیئر کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو UN کی ایجنسیز اٹامک ریسرچ ایجنسیز اس سے مخاطب ہونا پڑے گا. اس کو مطلب یہ ہے کہ اپنی جو پروگرام ہے اس کو مطلب ڈسکرائب کرنا پڑے گا. اس کے بعد میں دیکھیے خبریں برابر آ رہی ہیں اسرائیل امریکہ اور ایران کی طرف سے کیونکہ جب اس کے بعد میں امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے اس کے بعد میں پوری طریقے سے مڈل ایسٹ ریجن کے اندر اس ٹائم بہت زیادہ ڈر کا ماحول بن گیا ہے کیونکہ پورے میڈیٹرین یا گلف آف عمان یا اس کے علاوہ جو بھی ایران کے آس پاس کے سمندر کا جو علاقہ ہے وہاں پر امریکہ کی طرف سے وار شپس ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں. اگر ان فیوچر ایران اگر اس کا جواب دیتا ہے جس طریقے سے آج رات امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کی اس کا اگر ایران جواب دیتا ہے تو یہاں پر ایرانی اٹیکوں کو مطلب یہ کہ انٹرسیپٹ کیا جا سکے. اور پاکستان نے یہ بھی خبر آئی تھی کہ اس سے پہلے اگر اسرائیل کچھ اگر اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر تو شاید پاکستان اس چیز پر بھی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. لہٰذا اس کے بعد میں اس چیز کا کھنڈن ہوا کہ پاکستان نے اس طرح کی کوئی بھی بات یہاں پر نہیں کی. دیکھیے افواہیں بہت زیادہ یہاں پر اڑ رہی ہیں الٹی سیدھی خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں فیک نیوز بہت ساری آ رہی ہیں. لیکن سب سے ایک مین چیز یہ کہ ہم آپ کے لیے سٹیک خبر لے کر آتے ہیں پورے مڈل ایسٹ سے اور خبر اس طریقے سے لے کر آتے ہیں کہ جو ایک ریسورسز ہیں جو آفیشیل ریسورسز ان کی معرفت ان کے بہاف پر ہم آپ کے لیے خبریں لے کر آتے ہیں. تو ابھی اگر آپ نے
ہمارے چینل کو عزیر کی آواز کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل عزیر کی آواز کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب، آپ کا ایک لائک، آپ کا ایک شیئرنگ اس چینل کو گرو کرا سکتا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک چیز اور میں بولوں گا کہ آپ سیف رہیے، سرکشت رہیے، محفوظ رہیے اپنے پریوار کے ساتھ میں۔ اور سب سے اس کے علاوہ ایک اور چیز، دیکھیے ہم بھارت میں رہتے ہیں، مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، ہم سب ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی، تو ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، ہمیں کسی بھاوناؤں کو، ہمیں کسی کی سنسکرتی کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے۔